پاکستان سمیت ایشیائی ممالک میں نومولود بچوں کی مالش جو ان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اکتوبر کی ایک ٹھنڈی شام کو انڈیا کے جنوبی شہر بنگلور سے رینو سازینا اپنی نومولود بیٹی کو ہسپتال سے گھر لا رہی تھیں۔ اس دوران اپنی بیٹی کو تھامے ہوئے انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ کتنی نازک ہے۔ اس کی شفاف جلد سے پتلی پتلی رگیں نمایاں نظر آ رہی ہیں۔ ان کی بیٹی کی ولادت پر میچور قبل از وقت پیدائش ہو گئی تھی۔ 36 ماہ کے حمل پر ہی پیدا ہونے والی اس بچی کا وزن 2.4 کلو گرام تھا۔ رینو سازینا کے خاندان نے اس بات پر زور دیا کہ وہ ایک قدیم انڈین ٹوٹکا آزمائیں جس کے ذریعے نومولود بچوں کی نشو و نما میں مدد ملتی ہے، یعنی روزانہ بچی کی مالش کیا کریں۔ تاہم ان کے ڈاکٹر اس بارے میں زیادہ محتاط رویہ اپنائے ہوئے تھے اور انہوں نے رینو کو تب تک مالش نہ کرنے کا مشورہ دیا جب تک بچی کے وزن میں مزید اضافہ نہ ہو جائے۔ رینو نے درمیانی راہ نکالی اور ابتدائی 2 ہفتوں تک مالش نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دورانیے میں ان کی بیٹی کے وزن میں انتہائی معمولی اضافہ ہوا۔ 1 ہفتے کے دوران ان کی بیٹی کے وزن میں صرف 100 گرام کا اضافہ ہوا اور اس کی نیند بھی متاثر رہی۔ پھر رینو نے نومولود بچوں کا خیال رکھنے والی ریٹائرڈ نرس کی خدمات حاصل کیں اور ان سے بچوں کی روایتی مالش کا طریقہ پوچھا اور یوں ان کی بیٹی کی صحت بہتر ہونے لگی۔ ان کی بیٹی نے نہ صرف سکون سے سونا شروع کر دیا بلکہ ان کے وزن میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ رینو اکیلی نہیں ہے جنہیں اس تجربے کے بعد کامیابی حاصل ہوئی ہو۔ اب تحقیق سے حاصل ہونے والے شواہد بھی خصوصاً جنوبی ایشیا میں بچوں کی مالش کے حیران کن فوائد بیان کر رہے ہیں، خصوصاً وقت سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں میں۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ تیل سے کی جانے والی یہ مالش جب درست انداز میں کی جائے تو اس سے بچے کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، بچہ بیکٹیریل انفیکشن سے بھی بچ جاتا ہے اور بچوں کی ہلاکتوں کی شرح بھی 50% تک گر جاتی ہے۔ تاہم ایسے والدین جو اس تکنیک میں دلچسپی رکھتے ہیں انہیں پہلے اس حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ یہ یقین کر لیا جائے کہ ایسا کرنا بچے کے لیے محفوظ اور موزون ہے۔ ایسے خاندان جو نسل در نسل چلی آ رہی اس روایت کے مداح ہیں، یہ شواہد ان کے اپنے مشاہدات کی تصدیق کرتے ہیں۔ رینو سابق ایڈورٹائزنگ ایگزیکٹو ہیں اور ان کا تعلق شمالی انڈین ریاست اتر پردیش سے ہے جہاں پیدائش کے بعد ماں اور بچے دونوں کی مالش کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان کا خاندان اس روایت پر نسل در نسل عمل کرتا آ رہا ہے۔ رینو بتاتی ہیں کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو میری والدہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ وہ میری پیدائش کے بعد فوراً تندرست ہو گئی تھیں، حالانکہ میں ان کا تیسرا بچہ تھی، اور کیسے میری نشو و نما بہترین انداز میں ہوئی کیونکہ انہوں نے اسپتال سے گھر آنے کے بعد سے میری روزانہ مالش کا باقاعدگی سے آغاز کر دیا تھا۔ نومولود بچوں کا خیال رکھنے والی نرس نے انہیں سکھایا کہ تیل کیسے گرم کرتے ہیں، ناریل اور بادام کے تیل کو کب استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان کی بیٹی کی جلد پر اس تیل کے روزانہ آدھے گھنٹے کے لیے کیسے لگایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد کیسے گرم پانی سے غسل دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچی کے پیٹ کو دل کے شکل میں آہستہ آہستہ سہلانا شروع کیا اور پھر اس طریقہ کار کو پورے جسم پر استعمال کیا۔ پھر ہم نے ان کی ٹانگوں کی ورزش کرائی اور پاؤں کی انگلیوں کو ماتھے سے لگا کر اس بات کا یقین کیا کہ ان کے پیٹ میں گیس موجود نہ ہو۔ محققین کا کہنا ہے کہ نومولود بچوں کے لیے مالش کے فوائد ان کے صحت کے لیے بڑی عمر تک رہتے ہیں۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اسکول آف میڈیسن کے پروفیسر ڈام اسٹارڈٹ نے مشاہدہ کیا کہ خاندان، خاص طور پر مائیں اور نانیاں، اپنے نوزائیدہ بچوں کی مالش کرنے میں کافی وقت صرف کرتی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پتہ چلایا تو معلوم ہوا کہ یہ صدیوں سے کیا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوا اور میں نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ سن 2008 میں قبل از وقت پیدا ہونے والے 497 بچوں کے مطالعے میں جنہیں بنگلہ دیش کے ایک اسپتال میں روزانہ مساج دیا جاتا تھا، ڈمسٹارڈ اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ قدیم طریقہ زندگی بچا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انفیکشن کے خطرے میں تقریباً 40% کمی اور اموات کی شرح میں 25 سے 50% کمی دیکھی۔
جو کہ نمایاں تھی۔ علیحدہ ٹرائلز کے ذریعے ٹیم کو پتہ چلا کہ باقاعدہ مساج بچے کے مائکرو بائیوم بنانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ بیکٹیریا کی وہ تہ ہوتی ہے جو جلد اور آنتوں میں رہتی ہے۔ مائکرو بائیوم ایک مؤثر رکاوٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے قوت مدافعت بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس سے انفیکشن دور رہ سکتا ہے۔ ڈارمسٹاڈٹ کہتے ہیں کہ جن غذائیت سے محروم بچوں کو تیل سے مالش کی گئی ان میں ایک مائکرو بائیوم پیدا ہوا جو کہ کہیں زیادہ متنوع تھا۔ تیل نے جلد کی رکاوٹ کے کام کو بہتر بنایا، جس سے بیکٹیریا کے لیے جلد کے اندر داخل ہونا، خون کے دھارے میں جانا اور جان لیوا انفیکشن کا باعث بننا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ نتائج قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے خاص طور پر اہم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں میں جلد کی رکاوٹ تہ اچھی طرح کام نہیں کرتی اور اس وجہ سے جلد کے ذریعے آپ کا پانی ضائع ہوتا ہے۔ پانی جسم سے بہت تیزی سے بخارات بن کر اڑ جاتا ہے اور اس کے ساتھ گرمی بھی جاتی ہے۔